اللہ تعالیٰ غازی علم الدین شہید، غازی ممتاز حسین قادری، غازی مرید حسین، غازی عامر چیمہ، 14 صدیوں کے جو غازی ہیں، اللہ ان غازیوں کے عظمت اور شانوں کا صدقہ، ان مقدس نفوس کا صدقہ، اللہ ان کے جذبات میں سے کچھ خیرات ہم گناہگاروں کو بھی عطا کرے، اور حضور کی عزت و تکریم کے حوالے سے لوگوں کو ایک قرآن و سنت کا میسج دیا جائے، قرآن و حدیث نے جو پڑھایا بتایا وہ سارا زمانے کو بتایا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عزت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے محبوب کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور خطاب کرتے نا تو سرکار خطاب فرماتے ہوئے گزر جاتے، صحابہ کو اگر کسی بات کو دہرانا مقصود ہوتا کہ حضور اس بات کو آپ ریوائز کر دیں، دہرا دیں اور دوبارہ ارشاد فرما دیں، تو وہ حضور کو کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرماؤ، وہ ایسے کہتے تھے۔ اب جو دشمن تھے نا حضور کی بارگاہ کے دشمن، میرے آقا و مولا کی عزت و ناموس کے دشمن، دین مصطفیٰ کے دشمن، انہوں نے اسی لفظ کو تھوڑا سا اور کھینچ کر پڑھا اور اس کا معنی غلط ہو گیا۔ اب راعنا کا معنی تھا صرف راعنا، اس کا معنی تھا ہماری رعایت فرمائیے، یعنی حضور بات دہرا دیجئے ہم تاکہ اچھی طرح ضبط کر لیں، یاد کر لیں اور محفوظ کر لیں۔ تو دشمنوں نے یہ کیا کہ اس کو کھینچ کر پڑھا راعینا، اس کا معنی بنتا تھا اے ہمارے چرواہے، یہ معنی بنتا تھا۔ تو یہ جب انہوں نے بگاڑا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کے فرمایا، میرے محبوب کے غلاموں تمہاری نیت ٹھیک ہے، ارادے ٹھیک ہیں، تم بالکل صحیح سوچ کے بولتے ہو، صحیح ہے، درست ہے، ایگزیکٹ ہے، تمہارا معاملہ بالکل واضح ہے، تمہارا ادب بھی واضح ہے، تعظیم بھی واضح ہے، اور تم ٹھیک کہتے ہو، تمہاری نیتوں میں کوئی فتور نہیں ہے، تمہیں ہدایت مقصود ہے، تم رہنمائی لینا چاہتے ہو، تم میرے محبوب کی توجہ لینا چاہتے ہو، میرے محبوب کی نگاہ ناز کا فیض وصول کرنا چاہتے ہو، میرے محبوب کے ارشادات، حضور کے فرمودات، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کا ضبط اور ان کو لینا چاہتے ہو، اس کے لیے تم بولتے تھے۔ لیکن دشمنوں نے اسی لفظ کو ذرا بگاڑ دیا، اس کی شکل چینج کی، راہی کر دیا۔ آج کے بعد میرے محبوب کے غلاموں یہ درست لفظ بھی نہیں بولنا، وہ جو راہی تھا وہ تو غلط ہی غلط ہے، فرمایا وہ جو درست تھا نا راہی، آج کے بعد وہ بھی نہیں بولنا، معنی ٹھیک ہے، عربی گرامر میں صیغہ ٹھیک ہے، لفظ ٹھیک ہے، معنی ٹھیک، مطلب ٹھیک، مفہوم ٹھیک، اس کی تشریح ٹھیک، ہر اعتبار سے درست، صحابہ کی نیتیں درست، عقائد درست، نظریات درست، محبوب کے غلام، سب کچھ درست ہونے کے باوجود لیکن جب دشمنوں نے اس لفظ کو ٹیڑھا کیا، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں آج کے بعد یہ درست لفظ بھی نہیں بولنا۔ میں پھر میری بات غور کریں، میں کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا کہ یہ لفظ نہیں بولنا، اب لفظ الفاظ ٹھیک ہے، گرامر کی روح سے صیغہ ٹھیک ہے، اس کا ٹرانسلیشن ترجمہ ٹھیک ہے، اس کی ایکسپلینیشن، اس کی تشریح وضاحت ٹھیک ہے، صحابہ کی نیتیں بھی ٹھیک ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہیں، آداب بھی درست ہیں، اخلاقیات بھی بڑی اعلیٰ پائے کی ہیں، لفظ درست، معنی درست، بولنے والوں کا عقیدہ درست، نیت درست، سب کچھ A to Z ایکوریٹ، ایگزیکٹ، پرفیکٹ اور پوری طرح مکمل صحیح اپنے معنی پر درست تھا، سارا کچھ درست تھا، لیکن دشمنوں نے اس کو صرف لفظ کو تھوڑا سا کھینچا، معنی بدل گیا، حالانکہ وہ جو بولے تھے وہ لفظ اور تھا، یہ لفظ درست تھا۔ فرمایا میرے محبوب کے غلاموں لفظ تو یہ درست ہے، غلط تو وہ شکل ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیا جاتا نا کہ تم نے وہ اس طرف نہیں جانے دینا، اتنے کو ضبط میں رکھنے درست، تو پھر بھی بات، لیکن نہیں، فرمایا معاملہ میرے یار کی عزت کا ہے، معاملہ میرے محبوب کی تعظیم کا ہے، معاملہ میرے یار کی توقیر اور تکریم کا ہے۔ بے شک تمہارا بولنا، لفظ، معنی، مفہوم، ترجمہ، تشریح، ارادہ، نیت، قصد، عقائد، آداب، اخلاقیات سب درست اور ٹھیک ہیں، پر انہوں نے جو لفظ کو ٹیڑھا کر کے غلط کیا، اب غلط تو ہے ہی غلط، آج کے بعد یہ درست بھی تم نے نہیں بولنا، یہ بھی نہیں بولنا۔ کیوں؟ فرمایا میرے محبوب کی ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر،
کہا یہ آسمان کے نیچے ادب والی جگہ ہے، عرش سے زیادہ، عرش سے زیادہ۔ عرش پتہ کون سی جگہ ہے؟ عرش وہ جگہ ہے کہ جو اللہ کے انوار و تجلیات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اللہ کے انوار و تجلیات سب سے زیادہ جس جگہ کو نصیب ہے وہ عرش الہی ہے۔ لیکن ہمارے آقا کی بارگاہ، حضور کا دربار، رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ، اس کا مقام عرش سے بھی زیادہ ہے۔ فرمادب گاہست زیر آسمان عرش نازک تر، عرش سے زیادہ مقدس بارگاہ ہے، مقدس دربار ہے۔ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدین جا، سمجھے؟ اپنے دور کے چوٹی کے ولی جنید و بایزید یہاں آتے تھے تو سانس بھی سا بھی اچھا نہیں لیندے سن، کدھر بے ادبی نہ ہو جاوے، سمجھے؟ اس تصور کے ساتھ جیو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آقا و مولا کی عزتوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت عطا کرے کہ ہم دنیا کے ہر بے ادب اور گستاخ کو واصل جہنم کر سکیں، ہم ہر گستاخ کا راستہ روک سکیں، ہر ایک کی زبان گدی سے کھینچ سکیں۔ اللہ ہمیں یہ ہمت عطا کرے۔ پر جتنی ہمت ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، سب پہ لازم ہے، فرض ہے، اپنے دائرہ کار میں میرے آقا و مولا کی عزت کی جنگ لڑو، اور حضور کی عزت و ناموس کے حوالے سے سٹینڈ لو، اور ایک واضح موقف اختیار کر کے زمانے میں اپنی ہر بندہ کنٹریبیوشن پیش کرے، ہر بندہ اپنی خدمات حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس اللہ اس کی خود حفاظت فرمائے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، ہمارے اسلاف، اکابرین، پاکان امت، علماء، صوفیات، قیاس فیہ، اللہ تعالیٰ غازی علم الدین شہید غازی ممتاز حسین قادری، غازی مرید حسین، غازی عامر چیمہ، 14 صدیوں کے جو غازی ہیں، اللہ ان غازیوں کے عظمت اور شانوں کا صدقہ، ان مقدس نفوس کا صدقہ، اللہ ان کے جذبات میں سے کچھ خیرات ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے۔